آج ہم ایک ایسے آرٹسٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے اپنی زندگی میں ہی لوگوں نے ڈیوائن کا خطاب دیا، یعنی دیوتا کا۔ ہم بات کریں گے اٹلی کے مشہور آرٹسٹ مائیکل اینجلو کے بارے میں۔ مائیکل اینجلو انجینئر، آرکیٹیکٹ، اسکلپٹر، پینٹر اور پوئٹ تھا۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو مائیکل اینجلو رینیسانس میں ایک اور بڑی شخصیت لیونارڈو کا ہم اثر نظر آتا ہے۔ ایسی شخصیات کو عموماً ہم کہتے ہیں رینیساں مین، جن کی بہت ساری فیلڈز کے اوپر عبور حاصل ہوتا ہے۔ مائیکل اینجلو کی مشہور جو پینٹنگز ہیں اس میں سسٹین چیپل اور لاسٹ ججمنٹ ہے، اور اس کے جو مشہور اسکلپچرز ہیں وہ پیاٹا اور ڈیوڈ ہے۔ اس کے علاوہ موزس کا اسکلپچر بھی ہے۔ مائیکل اینجلو کے جو مشہور اسکلپچرز ہیں وہ اس نے 30 سال کی عمر سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیے تھے۔ مائیکل اینجلو کے تمام کام میں سے جو سب سے آؤٹ سٹینڈنگ کام ہے وہ ہے ڈیوڈ۔ ڈیوڈ کا مجسمہ اس سے پہلے 2 فنکاروں نے شروع کیا تھا، لیکن تھوڑے سے کام کے بعد اس پر کام آگے نہ ہو سکا۔ یہ بہت بڑا اور قیمتی پتھر 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ آخرکار مائیکل اینجلو نے 27 سال کی عمر میں اس پر کام شروع کیا اور تقریباً 2 سالوں میں مکمل کر لیا۔ ہم اس مجسمے پر بات کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ڈیوڈ یا حضرت داؤد جو کہ ایک چرواہا تھا، جب یہودیوں کی لڑائی فلسطین قبیلے کے ساتھ ہوئی تو ان کا سردار گولیات، جو کہ ایک بہت ہی دیو قامت اور تمام اسلحے سے لیس تھا، اس کا مقابلہ کرنے سے سب ڈرتے تھے۔ اس وقت داؤد آگے بڑھا اور کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ یہ نوجوان لڑکا اس دیو قامت وحشی سردار سے کس طرح مقابلہ کرے۔ داؤد نے اسے دور سے ہی اپنی غلیل کے ایک ہی وار سے جو گولیات کے ماتھے پر لگا اسے ڈھیر کر دیا اور اس کے اپنے ہی ہتھیار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ اس سے پہلے بہت سے فنکاروں نے جیسے ڈوناٹیلو نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تھا، جس میں انہوں نے گولیات کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ مائیکل اینجلو نے اس مجسمے میں لڑائی سے چند لمحے پہلے کا پوز لیا ہے۔ اس مجسمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ کا سارا بوجھ اس کے ایک پاؤں پر ہے، جبکہ دوسرا پاؤں بالکل ریلیکس ہے۔ اس کے ایک ہاتھ نے بالکل ریلیکس انداز میں سلنگ پکڑی ہوئی ہے، جبکہ اس کے ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹینس بھی ہے اور ریلیکس اور کانفیڈنٹ۔ اس کی نظریں دور دیکھ رہی ہیں، جیسے اپنے دشمن پر فوکسڈ ہوں۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس مجسمے میں کیا خاص بات ہے کہ اپنے وقت کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یورپین قومیں سمندری راستوں سے پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہی تھی۔ فلورنس بھی ایک تجارتی شہر تھا جس کی تجارت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تاجر کو اپنی تجارت سے نئے نئے خطرات، سمندری طوفانوں، نئے علاقوں، مختلف قوموں سے واسطہ پڑتا ہے، اور آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قومیں پوری دنیا پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اس مجسمے سے ایسا لگتا ہے جیسے ڈیوڈ آنے والے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کو بالکل تیار ہے۔ ایک نوجوان جو اپنی پھرتی، مہارت اور عقل سے اپنے سے کئی گنا بڑے سردار کو شکست دے دیتا۔ یہ مجسمہ اپنے شہر کی آزادی کا سمبل بن گیا اور اسی لیے اس کو فلورنس کے ٹاؤن ہال کے باہر نصب کیا گیا۔